الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم اور معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر، ہم پر، آپ پر بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی معزز اور بہت ہی بہترین مہینہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر، پوری امت پر بڑے بڑے احسانات فرمائے، اور ان احسانات میں سے ایک احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، مجھ پر، آپ پر، پوری امت پر یہ فرمایا کہ ہمیں تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب عطا فرمایا، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا، اور ہمارے لیے آخری نبی اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت قرار دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا اور آئیڈیل بنایا۔ لہذا میں اور آپ اگر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اگر ہمیں کامیابی حاصل ہونی ہے، تو ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے مطابق چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ اگر ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر، آپ کی سیرت سے ہٹ کر، آپ کے کردار و اخلاق سے ہٹ کر اگر زندگی گزارنا چاہیں، تو دنیا میں بھی ہم ناکامیاب، اور آخرت کے اندر بھی ہم ناکامیاب ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے، پوری امت کے لیے اور تمام بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔ عزیزان محترم، میں عام طور پر نمونے کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں اور آپ، یا میرا اور آپ کے پاس کوئی سونے کی یا چاندی کی انگوٹھی ہے، تو ہم نے سونار کے پاس یا جوہری کے پاس جا کر یہ کہا کہ اسی نمونے کی اور اسی آئیڈیل کی ہمیں ایک دوسری انگوٹھی بنا کر دیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش فرما دیا، اور یہ کہا کہ میرے اسلام کا نمونہ ہے،
لہذا تم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، بنا لو، سنوار لو، تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کو ملے گی۔ ولو بالفرض، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیں کہ جس نمونے کی اور جس آئیڈیل کی ہم نے انگوٹھی جوہری کو یا سونار کو دی ہے، اگر اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نقص اور کمی اگر آ جائے تو عزیزان محترم جو کم عقل رکھنے والا بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ جائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب عقل بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، عقل سے سرفراز فرمایا، تو کوئی عقل مند اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور آپ کے مابین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر پیش کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ اسلام کا نمونہ ہے، تم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ ولو بالفرض، اگر ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا ایمان، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق اگر اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے میل نہیں کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے میل نہیں کھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے میل نہیں کھا رہے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری معاشرت کو، ہمارے معاملات کو قبول نہیں فرمائیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں، چاہے وہ اس قبیل عبادات ہو، چاہے وہ اس قبیل معاملات ہو، چاہے وہ اس قبیل معاشرت ہو، چاہے وہ اس قبیل اخلاقیات ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نمونہ بنائیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا اور اسی طرح سے معاملات کرنے کا، معاشرت کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے، اور بے مثال ہے اور اسی طرح سے بے نظیر ہے، اور اس کے اندر تمام حقوق کی رعایت ہے۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو تمام حقوق کی اس کے اندر رعایت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق پر ابھارا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، غیر مسلم جو تعصب پرست ہیں یا تعصب رکھتے ہیں یا دین سے بیر رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر رکھتے ہیں، تو گستاخانہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام پھیلا ہے وہ تلواروں کے زوروں سے پھیلا ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ عزیزان محترم تاریخ کا صحیح مطالعہ اگر کریں اور تاریخ کا صحیح اگر تاریخ کو پڑھیں تو حضرات علماء نے، اصحاب سیر نے اور اہل تواریخ نے لکھا ہے کہ اسلام ہمارا جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق پر جی اسلام پھیلا ہے، اور کسی زور زبردستی سے تلواروں کے زور سے اسلام ہرگز نہیں پھیلا ہے۔ عزیزان محترم، اخلاق کے فضیلت بیان کرتے ہوئے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جی کامل مومن اگر ایمان کے اعتبار سے کامل اگر ہیں تو وہ حسن اخلاق ہی کے اعتبار سے آدمی اور مومن اکمل اور کامل مومن ہو سکتا ہے، کہ اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے جی اکمل اور کامل مومن ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن جی من حسن الخلق، کل میدان محشر کے اندر، قیامت کے اندر، مومن کے ترازو کے اندر، مومن کی میزان کے اندر اگر کوئی ثقیل اور وزنی اگر قیمتی کوئی چیز ہے تو حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز جی قیمتی اور وزنی نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے والے کا درجہ اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔
اس طریقے سے حسن اخلاق کے سلسلے میں احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار احادیث بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو خوب زور دیا ہے کہ آج عزیزان محترم ہمارے یہاں اخلاق کا معیار گھٹتا ہوا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کا معیار اتنا گھٹ گیا ہے، اور آج ہم نے اخلاق کے معیار کو اتنا گھٹا دیا ہے تو غیر مسلمان بھی ہمارے سے دور بھاگ رہے ہیں، مسجد میں آنے سے دور کترا رہے ہیں، اور ہمارے سے قریب آنے کے لیے کترا رہے ہیں۔ آج ہم نے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، اخلاق کے معیار کو گھٹا دیا ہے، اور اخلاق کا معیار آج ہمارا گھٹتا ہوا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم ہمارے قریب آنا چاہیے تھا، اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر غیر مسلم اسلام کے زمرے میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے اخلاق کے معیار کو اتنا گرا دیا ہے، گھٹا دیا ہے کہ غیر مسلمان بھی ہمارے سے نفرت کرنے لگ رہے ہیں، ہمارے سے مسلمان بھی بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ عزیزان محترم حسن اخلاق کی تاثیر کے سلسلے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج غیر مسلم اس گر کو سمجھا ہے اور اس معاملے کو سمجھا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر حسن اخلاق کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، کامران ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور چاہے ان کی دکانیں دیکھ لیجئے، اور ان کے مکان دیکھ لیجئے، اور ان کے آفسوں کے اندر دیکھیے، یعنی ہر شعبے کے اندر، ہر محکمے کے اندر وہ حسن اخلاق کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے غیر مسلم اور دنیا دار حسن اخلاق کی وجہ سے اپنی تجارتوں کو بڑھا رہے ہیں، اور اپنی کمائی کو بڑھا رہے ہیں، اور اپنی شہرت کو دنیا کے اندر وہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج ایک مومن حسن اخلاق کی وجہ سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، اے نبی، آپ کو ہم نے اخلاق عظیمہ پر فائز کیا ہے، اور آپ کو ہم نے اخلاق عظیمہ پر آپ اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا ہے، اسی طریقے سے بندوں کو حسن اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے، اگر کوئی آدمی حسن اخلاق کو اگر اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائے گا، اور اللہ اس کے رسول کی اس کو رضامندی حاصل ہوگی، خوشنودی حاصل ہوگی۔ ایک دنیا دار اور تاجر اور اسی طریقے سے غیر مسلم حسن اخلاق کو اختیار کر کے دنیا کے اندر کامیاب ہو رہا ہے، تو عزیزان محترم اگر میں اور آپ حسن اخلاق کو اگر اختیار کریں گے تو دنیا تو ہمارے قدموں پر آ کر گرے گی، لیکن آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور جس بندے کو اللہ کی خوشنودی میسر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل ہو جائے، وہ شخص، وہ امتی، وہ اللہ کا بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کے سلسلے میں اگر ہم مطالعہ کریں اور اگر پڑھیں تو عزیزان محترم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی، حسن سلوک اختیار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی، اوروں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان، حیوانات، جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک اختیار کر کے اخلاق کا مظاہرہ کر ہمیں بتلا کر گئے ہیں کہ ہم بھی بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ عورتوں کی حالت یہ تھی
کہ ان کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی، تعلیم دی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اور اسی طریقے سے اور دیگر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی اور حسن سلوک فرمایا اور حسن سلوک اختیار کر کے ہمارے سامنے مثال پیش کر چلے گئے۔ عزیزان محترم، چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اسلام آنے سے پہلے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کرنے سے پہلے عورت، خاص طور پر عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور اسی طرح سے اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام عطا فرمایا اور صنف نازک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے مقام عطا فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو رحمت الہی قرار دیا۔ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کو رحمت الہی قرار دیا گیا ہے اور وہ رحمت کا گھر ہے اور برکت کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں لڑکی کا، بیٹی کا مقام بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین جاء یوم القیامہ انا وہوا کہاتین فرمایا، اور ایک حدیث میں فرمایا ضم اصابعہ، جو دنیا کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس کو حتیٰ تبلغا یعنی بالغ ہونے تک ان کی صحیح پرورش کی اور ان کو صحیح دینی علم سے آراستہ پیراستہ کیا، دنیاوی علم سے بھی ان کو آراستہ پیراستہ کیا۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو صحیح جگہ پر اگر اس نے نکاح کر دیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے ضم اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا یعنی میرا اور آپ کا درجہ صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، یعنی میرا نبوت کی وجہ سے ایک درجہ آگے ہوگا، لیکن جو لڑکیوں کی صحیح پرورش کر دنیا کے اندر اس کا صحیح نکاح کر کے اور اس کو ایک گھر بسا کر اگر صحیح پرورش کیا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرا اور آپ کا یعنی پرورش کرنے والے ماں باپ کا درجہ تقریباً ایک درجے کا صرف فرق ہوگا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لڑکیاں عطا فرمائی ہیں تو ان کو ہم دینی تعلیم سے بھی آراستہ پیراستہ کریں، دنیاوی تعلیم سے بھی ہم آراستہ پیراستہ کریں، اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ یہ حسن سلوک عطا فرمایا اور اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور اسی طرح سے جانوروں کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے مابین بیٹھے تھے اور ایک سفر سے تشریف لائے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد چند حضرات صحابہ کچھ جنگل یا بیابان کی طرف ایک جھنڈ کی طرف نکل گئے اور وہاں دیکھا کہ کچھ چڑیا وغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو حضرات صحابہ اس کو لے کر آ گئے اور اس چڑیا کو بچوں سے علیحدہ کر دیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً یہ کہا کہ ان ماں کو بچوں سے کس نے جدا کر دیا ہے؟ فلاں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے اور غصے کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لہذا تم ان بچوں کو ان کے ماں کے ساتھ جدا نہ کرو، ان کو ملا دو۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ ہوا تو دیکھا کہ چونٹیوں کی بلوں کو کوئی جلا دیا تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا تو ایک صحابی نے اقرار کیا اے اللہ کے رسول میں ہی اس کو جلایا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرما کر کہا کہ آگ سے عذاب دینے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے۔ تو اس طریقے کے واقعات جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے، حسن سلوک کے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ بہرحال مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ آج کی اس تقریر سے آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا مظاہرہ اپنوں کے ساتھ بھی کیا ہے اور اسی طرح سے بڑوں کے ساتھ بھی کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ بھی کیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا ہے، غیروں کے ساتھ بھی کیا ہے، آج عزیز دوست بزرگوں، آج کے حالات کے اعتبار سے ہم جہاں تک ہو سکے
ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، جس کی وجہ سے عزیزان محترم غیر مسلم ایمان کے قریب آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے، اور اسلام کے اندر جو ڈاؤٹ اور ان کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں گے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے پیش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے سامنے پیش کرے۔ آج اخلاق ہم خود اختیار نہیں کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اخلاق کا مظاہرہ ہم خود نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام پر ان کو شکوک شبہات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم خود بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم نمونہ بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کو بنانے کی، سنوارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔